الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مبلغین، جامعہ کے طلباء، معزز خواتین اسلام اور آن لائن SDI چینل سے دیکھنے والے پوری دنیا کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اپنے روایتی انداز میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے امید ہے کہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کھانا کھا کر آئے ہیں اور اتنے تھکے نہیں ہیں کہ مجھ سے زیادہ تھکے ہوں، تو آواز سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ محبت رسول کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ اپنی آواز میں آنے والی چاشنی بھی ہے۔ وہ چاشنی اس قدر مقبول ہے کہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ جو لوگ یوں ہی مجھ پر درود بھیجتے ہیں وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ تو ہم تو اہل محبت ہی ہیں۔ پھر وہ محبت اگر ظاہر ہو تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو پازیٹیو معنی میں کہا جائے کہ انفیکشس ہے، یعنی ایک سے دوسرے تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی تھاپ اگر کسی کی پیٹھ پر شاباشی کی دی جائے تو اس کے لیے ہزاروں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ اگر آپ نے واہ سبحان اللہ کہہ دیا تو کسی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ سارے صدقات ہیں، یہ صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ روتے ہوں کو ہنسانا، گرتے ہوں کو اٹھانا، ہمت ہارے ہوں کو ہمت کا ساتھ دینا، اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا۔ حضور مفکر اسلام علامہ قمر زمان خان صاحب اعظمی اکثر اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور تو آپ کے لیے نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی کر لوں کہ اپنے الفاظ کا وزن آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ تو وہ الفاظ کا وزن ہمارے لیے قیامت میں بھی میزان عمل میں وزنی ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی محبت کے ساتھ اس کا اظہار کریں۔ تو پھر ایک بار میں پڑھاتا ہوں، دیکھوں آپ پر میری بات کا کیا اثر ہوا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سے ایک بات اور معلومی قرآن پاک میں ہے کہ نصیحت کرنا مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ انجام جو بھی ہو وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا وہ نوشتہ جو بھی لکھا ہو، مگر کوشش کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ خود ہی فرماتا ہے قرآن پاک میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ آج میں نے جو بھی چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ صبر کے تعلق سے ہے۔
اور خاص طور سے خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، صبر۔ جی ہاں، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ بیچاری بڑی صبر والی ہوتی ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا بے صبری ہو جاتی ہے، لیکن انسان ہے نا، تو کیسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا تو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک عورت کو مختلف مقامات پر بہت سارا صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ بچی ہوتی ہے تب بھی صبر کرتی ہے، معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ بیوی بنتی ہے تو صبر کرتی ہے، ماں بنتی ہے تو صبر کرتی ہے، حمل ہوتا ہے تو صبر کرتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے تو صبر کرتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو صبر کرتی ہے، اس کی نیند راتوں کی چلی جاتی ہے اس وقت صبر کرتی ہے، بیٹا روتا ہے تو پھر بچی روتی ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اس میں صبر کرتی ہے، اسی وقت شوہر کی بھی خدمت کرنی ہے اس میں صبر کرتی ہے، اس میں گھر والوں کا خیال رکھنا ہے اس میں صبر کرتی ہے۔ یعنی آج آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کو ڈانٹنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں یہاں پر۔ آپ بہت صبر کرتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں، سارے کھا لیتے ہیں، یہ صبر کرتی ہے، کھاتی نہیں ہے، آخر تک کہ سب کو پورا ہو جائے، اس کے بعد جو بچے گا وہ میں کھاؤں گی۔ یہ گھر کی عورتیں سب کرتی ہیں۔ صفائی ستھرائی کرنا، جھاڑو لگانا، پوچھا کرنا، زمین کو صاف کرنا، کپڑے دھونا، کتنے کام کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بچے ٹیوشن کو گئے کہ نہیں وہ بھی یہی دیکھتے ہیں، کیونکہ ابا تو کام پہ گئے ہوئے ہیں۔ بچہ اسکول کا جانے کے لیے صبح ناشتہ کون، ابا بناتے ہیں کہ ماں بناتی ہے؟ تو اس کے لیے جلدی کون اٹھتا ہے؟ اگر رات کو کتنی بھی دیر سے سوئی ہوگی تو پھر صبح جلدی تو ماں ہی جلدی اٹھتی ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ بھوکا نہ چلا جائے، نہیں کھاتا ہے تو اس کو زبردستی کھلاتی کہ لے بیٹا کھا۔ راستے سے لے کے چلتے چلتے بھی میں نے ماؤں کو کھلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بمبئی میں ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح ارلی مارننگ سکولز ہوتے ہیں 7 بجے کے، تو 6 بجے گھر سے لے کے نکلتی ہیں، تو بیٹا جلدی اٹھا نہیں تو کھایا نہیں تو بریڈ ہاتھ میں لے کے وہ راستے سے چلتے ہوئے کھلاتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک صبر ہے، ایک طریقے کا صبر ہے۔ پھر کبھی شوہر ناراض ہو گیا تو صبر کرتی ہے، کبھی ساس ناراض ہوگی تو صبر کرتی ہے، کبھی ننند ناراض ہوگی تو صبر کرتی ہے۔ یہ ساس بہو ننند دیورانی جیٹھانی سب جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں نا۔ تو اس میں اب بہو صبر کرے یا ساس صبر کرے، ہے تو عورت ادھر بھی عورت ادھر بھی، تو ہم یوں کہیں جنرل کی عورت صبر کرتی ہے۔ وہ پھر رشتے میں کچھ بھی لگتی ہے، لیکن ادھر کوئی نہ کوئی صبر کرے، ادھر کوئی نہ کوئی صبر کر رہی ہے۔ کتنا صبر کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کئی جگہوں پر بے صبراپن ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں سمجھنا کہ صبر کرنے والا کمزور ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے تو صبر کرتی رہتی ہے۔ یاد رکھنا، صبر کرنے والا بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والا بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے صبر کرنا، اور جو کر لے جائے نا وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، کہ اس کو صبر کرنے پر کوئی نہیں ملتا لیکن اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ is the one with the one who is patient۔ جو لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں، پیشنٹ کے 2 معنی ہوتے ہیں، اسپیلنگ سیم ہے، انگلش میں پیشنٹ کی اسپیلنگ سیم ہے، لیکن یہ لفظ جس معنی میں لیا جائے گا وہاں وہ معنی دے گا۔ پیشنٹ کے معنی مریض کے بھی ہوتے ہیں اور پیشنٹ کے معنی صابر کے بھی ہوتے ہیں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی پیشنس کے ساتھ پیشنٹ بن جاتا ہے، صبر کرتے کرتے وہ پیشنٹ بن جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسے ہمت اس لیے نہیں ہارنی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی جو فضیلت ہے، اس کا اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے صبر کا، اس کا اجر بھی بہت عظیم ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، میری بہنیں مائیں سب سن رہی ہوں گی، کبھی کبھی وہ کہتے کتنا صبر کرنے کا،
کوئی حد ہے کہ نہیں؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا صبر کرو گے اتنا اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اب صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ پیشنس؟ پیشنٹ نہیں، پیشنس. صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے کئی معنی ہیں. کئی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے ڈفرنٹ اس کی جو سیاق و سباق اگر لیا جائے، بیک گراؤنڈ لیا جائے، کانٹیکس لیا جائے، تو ول ہیو ڈفرنٹ میننگز آف صبر، پیشنس. ایک معنی یہ ہے مشکلات میں پرسکون رہنا، اس کا نام صبر ہے. اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہمیں مشکل حالات میں اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن جو صبر کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے ہیں. آپ نے بچپن میں وہ پتہ نہیں آج کل کے کورس میں یہ کہانی ہے کہ نہیں، وہ دا ہیئر اینڈ دا ٹورٹوائز، خرگوش اور کچھوے کی کہانی ہے، سنی آپ نے یا نہیں سنی؟ سنی ہے. کیا ہوا تھا؟ ریس ہوئی تھی کس کے درمیان؟ خرگوش اور کچھوے کے درمیان. یہ کہانی سن کے رکھیے، مجھ سے بچوں کو سنانے میں کام آئے گی آپ کو انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پیشنس کیا ہوتا ہے. ان کہانیوں سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اس کے لیے بھی پیشنس چاہیے سنانے کے لیے، کیونکہ بیٹا بیچ میں پوچھے گا کہ امی وہ کہاں ہے، تو امی بولے گی کوا ہے. پھر 2 منٹ کے بعد امی وہ کہاں ہے، امی وہ کہاں ہے، بیٹا وہ کوا ہے، امی وہ کہاں ہے، بیٹا وہ کوا ہے. یہ بار بار بولنے کو بھی صبر لگتا ہے، وہ ماں کا جذبہ ہوتا ہے. باپ کہے گا اس کو لینا، ادھر بار بار وہی پوچھتا رہتا ہے. یہ عورتیں کرتی ہیں. یہ آپ کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ بہت عظیم ہو. ماں بہت عظیم ہوتی ہے، بہن بہت عظیم ہوتی ہے، بیوی شوہر کے لیے ایک عظیم ایک رشتہ ہوتا ہے جو جنت میں بنا ہوا رشتہ ہے اور جنت میں باقی رہنے والا ہے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. ذرا جا کے دیکھیے کس کے لیے ہے. سورہ یاسین اکثر پڑھتے ہیں، تھوڑا اس پہ توجہ تو دیجیے. ہم وازواجہم فرمایا، وہ اور ان کی بیویاں تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر. تو وہ نیک بیویوں کی بات ہے جو شوہر کے ساتھ ہوں گی ادھر ماشاءاللہ. تو خرگوش اور کچھوے میں ریس ہوئی، شرط لگی کہ دیکھیں کون جیتتا ہے. عام طور پر دیکھو تو یہی کوئی بھی کہے گا نا کہ کچھوا کیا دوڑے گا، خرگوش کی دوڑے گا. خرگوش دوڑا، کچھوا بیچارہ کچھوے کی رفتار سے چلتا ہے. خرگوش نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے یہ تو ابھی 2 میل دور ہے، میں تو یوں ایسے جھٹک کے پہنچ جاؤں گا، ابھی تو یہ منزل یہاں تو قریب ہے، جو فنیشنگ پوائنٹ تھا بالکل قریب تھا، تھوڑا سا سو لیتا ہوں. تو خرگوش سو گیا اور گہری نیند سو گیا. کچھوا چلتا رہا، آ کے دیکھا تو یہ سویا ہوا ہے. دھیرے 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 آگے بڑھ گیا اور ریس جیت گیا. یہ اٹھا، دیکھا تو کچھوا تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا. کچھوے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ کچھوے نے اپنی کمزوری نہیں دیکھی، اس نے صبر کیا کہ یہ میرا مذاق تو اڑا رہا ہے، لیکن اگر میں صبر سے چلتا رہوں تو پہنچ ہی جاؤں گا، ایک نہ ایک دن پہنچ ہی جاؤں گا. اور اتفاق سے پھر وہ پہنچ بھی گیا. مگر وہ پرانے زمانے کا کچھوا تھا. اب نئے زمانے کے کچھوے بھی نئے ہیں اور خرگوش بھی نئے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہمارے باپ دادا نے جو ریس جیتی تھی اور جو کچھ بھی ہوا تھا یہ کچھ الگ ہی تھا. تو ایسا کریں گے کہ کچھوا رہتا ہے پانی میں، خرگوش رہتا ہے زمین پر. تو اگر کچھوا زمین پہ جیت کے دکھائے تو وہ گریٹ ہے پھر سے، اور خرگوش اگر پانی میں جیت کے دکھائے تیر کے
تو وہ گریٹ ہے، ورنہ کیا ریس ہوئی؟ دونوں کی ریس لگی، لیکن نہ کچھوا یہاں جیت سکا نہ خرگوش وہاں جیت سکا پانی میں، کہ اس کو تیرنے کی اتنی طاقت نہیں اور اس کو دوڑنے کی اتنی طاقت نہیں. تو پھر دونوں سر جوڑ کے بیٹھے کہ یار یہ بات کچھ بنی نہیں. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب دونوں میں ریس ہوگی، زمین پہ بھی ہوگی اور پانی میں بھی ہوگی. لیکن انہوں نے بات ایک سوچی کہ اس طرح سے اگر ہم ریس کرتے رہے آپس میں تو ہمیشہ ایک دوسرے کو ہراتے ہی رہیں گے، نہ مجھے سکون ملے گا نہ تم کو سکون ملے گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو خرگوش نے کہا جب زمین پہ میں دوڑوں گا نا تو میری پیٹھ پہ بیٹھ جانا، اور جب پانی آئے گا تو میں تیری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤں گا. اور اس طرح سے دونوں ایک ساتھ منزل پر پہنچ گئے. تب سے یہ ہوا کہ آج کل کے ماڈرن کچھوے اور خرگوش جو نا وہ ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور صحیح پریوار اسی وقت چلتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پریوار میں کوئی خرگوش ہو سکتا ہے جو بہت تیز دوڑتا ہے، کوئی کچھوا ہو سکتا ہے جو نہیں دوڑتا ہے. لیکن دوڑتا نہیں اس کا مطلب اس کو کچھ آتا نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو تیرنا تو آتا ہے. ادھر آپ کو تیرنا نہیں آتا، دوڑنا آتا ہے، تو دونوں ایک ہو جاؤ نا. جب پانی آئے تو آپ پیٹھ پہ لے لینا، زمین آئے تو آپ پیٹھ پہ لے لینا، اور دونوں ایک ساتھ دوڑ کر کے ایک ریس کو پوری مکمل کر لینا. میاں بیوی کا کاروبار بھی ایسے ہی چلتا ہے. یہاں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کی پیٹھ پہ کیوں بیٹھا ہوں اور میں اس کی پیٹھ پہ کیوں بیٹھی ہوں. پیٹھ پہ بیٹھنے سے مراد جا کے بیٹھ مت جانا، مطلب ایک سپورٹ لینے کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کا سپورٹ بنو، ایک دوسرے کے اگینسٹ مت بنو، ایک دوسرے کے ساتھ اننیسیسری کمپٹیشن مت کرو کہ ساس نے اگر 2 باتیں بولی تو میں 4 بولوں گی. ضرورت نہیں ہے. آپ دو باتیں بولی تو آپ 2 اچھی باتیں بولو. قرآن یہی سکھاتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. اس میں بھی صبر لگتا ہے. برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اگر برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا تو جو تیرا جانی دشمن ہے وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا. اور ہمارا ایمان قرآن پاک کی آیتوں پر کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جو دن کو کہہ دیا ہے رات تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تو جب اللہ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے، تو اگر کسی نے ڈانٹ دیا گھر میں تو پانی کا گلاس لے کے جاؤ، اس کو کہنا یہ میری طرف سے پانی پی لیجیے نا تھوڑا. پھر بھی غصہ کرے گا تو تھوڑی دیر رک جانا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پرسوں ہی میرے ساتھ، پرسوں مطلب حیدرآباد والا پرسوں نہیں، ایگزیکٹلی پرسوں، یعنی کل کے پہلا والا جو دن تھا، تو میں کہیں معاف کرنا حیدرآباد والے برا نہ بن جائے، اپنے بھی دوست ہیں وہ سب. تو میں کسی بائک پر کہیں جا رہا تھا تو اچانک، بمبئی کی بات ہے، اچانک 2-3 لڑکے روڈ پہ کھڑے تھے گلی میں، وہ اچانک میری بائک کے سامنے آ گئے سے. اب مجھے اتنا غصہ آیا کہ اللہ کے بندے عجیب لوگ ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، سیدھے بائک کے سامنے آ گئے. مجھے بھی کچھ ہو جاتا، ان کو بھی کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا. تو میں نے ایسی غضبناک نگاہوں سے اس بندے کی طرف دیکھا جو میری بائک کے سامنے آیا تھا. اس نے مجھے دیکھا، کہتا ہے السلام علیکم. اب میں اس پہ کیا غصہ کرتا، مجھے اس کو دیکھ کر میرے چہرے بھی مسکراہٹ آ گئی. میں نے کہا تھا کہ یہ سلام کی طاقت ہے. کیا ہم گھر میں ایسا نہیں کر سکتے کسی کو غصہ آیا تو کہو السلام علیکم؟ لیکن پھر وہ ساس یہ نہ بولے کہ ہاں میرے کو چڑانے کو سلام کرتی ہے. ایسا نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ واقعی سلامتی کے لیے کر رہی ہے، اور نیت بھی اس بندی کی وہی ہونی چاہیے. جو بھی ہو، ساس ہو یا بہو ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے کا رشتہ دار ہو. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے ہر چیز میں سلامتی کے راستے نکال کے رکھے ہوئے ہیں. نماز سے باہر بھی نکلتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نکلتے ہیں، اور نماز میں حضور کا دیدار بھی کرتے ہیں تو السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے کرتے ہیں. دیدار سے مراد وہ روحانی کیفیت جو ہم پاتے ہیں. ہاں وہ اللہ کے کوئی جیسے بندے ہیں جن کو اس میں دیدار ہو بھی جاتا ہے، وہ مرتبے اول مرتبے والے لوگ ہیں. اللہ ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی آنکھیں عطا فرما دے.
تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. میرے ایکشنز کو بھی دیکھیں گے تو آپ سمجھ میں آئے گی بات. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. پھر جب ہی کہ تیرے اور اس کے جس کے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست. لیکن وہ کب ہوگا؟ برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے سے ہوگا. مگر آگے شرط لگائیے. اب جو میری بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہاں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اب بات صبر کی آئی. یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ بہت صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. یہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا. اب آپ کیوں نہ یہ دعا مانگیں، میں کیوں نہ یہ دعا مانگوں کہ اللہ مجھے وہ نصیب والا بنا دے جس کے نصیب میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا جانی دشمن اس کا جگری دوست بن جاتا ہے، کیونکہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اور یہ صبر بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا. آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ صبر بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. جس کے نصیب اچھے ہوتے ہیں اس کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے. لیکن اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں رہتا ہی ہے شیطان بن کر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. یہ میری اسٹائل دیکھیے آپ، نزغن. شیطان ایسے کچوکے لگاتا ہے. صبر کرتا ہے، تیری زبان نہیں کیا، تجھے بولنے نہیں آتا کیا، چپ بیٹھا ہے، آدھا نہیں بولنے، بول بول. تو اللہ فرماتا ہے کیا کرے؟ نزغن فاستعذ باللہ. فوراً یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو بیچ میں آ رہا ہے نا، یہ شیطان ٹھوکے مار رہا ہے کہ بول بول. اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا اور بولنا نہیں، خاموش رہنا، تمہارا کام بن جائے گا. گھر اس طرح چلتے ہیں، گھر اس طرح بنتے ہیں، ورنہ شیطان تو توڑنے پہ لگا ہوا ہی ہے. اس لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے. تو صبر کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے برداشت کرنا. یہ صرف دینی معنی میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں. دیکھو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو پیشنٹ جلدی کون سا اچھا ہوتا ہے؟ جس میں صبر ہوتا ہے، جو درد کو برداشت کرتا ہے. اس کو زیادہ پین کلرز نہیں دینے پڑتے ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں جو ٹاکے لگانے کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی آپ میرے ہاتھ کو سن نہیں کرو، ایسے لگا تو میں برداشت کر لوں گا. ایسے وہ پیشنٹ جلدی اچھے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر لڑنے کی پاور زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں باڈی کا. کہ کوئی بھی جراثیم آ جائے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھو بہت سارے ایسے لوگ جو غریب ہیں بیچارے، ہم لوگ تو یہ بوٹل کے پانی اور کیا کیا نخرے ہمارے، لیکن وہ کہیں کا بھی پانی ملتا ہے پی لیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. ان کی باڈی میں وہ مادہ پیدا ہو گیا ہے صبر کا، وہ سب چیز سے فائٹ کرتے ہیں. اور ہم لوگ نازک ہیں، یہ پئیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کھائیں گے تو وہ ہو جائے گا، برف کھائیں گے تو سردی ہو جائے گی، آئس کریم کھائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جو ٹف ہوتے ہیں نا وہ سروائیو کرتے ہیں. میں اس سائنٹیفک فلسفے کی تائید نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ. جو فٹ ہوتے ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، مطلب وہ آگے بڑھتے ہیں. صبر کرنے والا ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہونے کی کوئی اس کے اندر عادت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اللہ مالک ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سب اللہ خیر فرمائے گا. میں اللہ سے خیر کی دعا کرتا ہوں. ایسا جذبہ اگر ماں کے اندر آ جائے گا نا تو بچوں کے اندر بھی آ جائے گا. یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی لیے اس صبر کی اس اہمیت کی وجہ سے صبر کو کسی کی مذہبی زندگی کا، دھیان دیجئے یہاں پر میری بات پر، کسی کی مذہبی زندگی کا یا ریلیجیس لائف کا آدھا حصہ سمجھا جاتا ہے. ہماری ریلیجیس لائف جو ہے، مذہبی زندگی جو ہے، دھارمک زندگی جو ہے، اس کا آدھا حصہ صبر ہے، باقی آدھا شکر ہے.
تو ہم آدھے میں فیل ہو جاتے ہیں، اور جب صبر ہی نہیں کر سکیں گے تو شکر کہاں سے کرنے لگیں گے؟ آدھا 50% از پیشنس اینڈ 50% از گریٹیٹیوڈ، شکر جس کو کہتے ہیں انگلش میں گریٹیٹیوڈ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب جب صبر کرتے ہیں نا تو ہر قسم کا صبر جو ہوتا ہے وہ مصیبت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنے دن سے صبر کریں، کیا مصیبت آ گئی؟ تو ہر قسم کا صبر مصیبت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ صبر میں اللہ ڈالتا ہے اس لیے ہے کہ وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر یہاں صبر کی بات آ گئی، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے۔ کبھی تم کو خوف ہوگا کسی چیز کا، وہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہوگی۔ کبھی بھوک سے آزمائیں گے، والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی تمہارے مال میں نقصان کر کے تم کو آزمائیں گے، کبھی جان کا نقصان کر کے تم کو آزمائیں گے، کبھی اولاد کا نقصان تم کو ہوگا اور تم کو آزمائیں گے۔ لیکن خوشخبری کس کے لیے دی گئی؟ وبشر الصابرین، جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے، کیسے سمجھیں؟ یہ ہم کو کیا معلوم کہ یہ ہم پہ مصیبت آئی ہے یا آزمائش آئی ہے؟ مولا علی سے، مولا کائنات سے، شیر خدا سے، مشکل کشا سے، حیدر کرار سے، اسد اللہ الغالب سے، امام المشارق والمغارب سے، امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ تو آپ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، فرمایا مشکل آنے کے بعد اگر وہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے تو مصیبت ہے، اور اگر وہ اللہ سے اور قریب ہو جائے آزمائش ہے، وہ پار لگ جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی کسی کو ہم نماز میں نہیں دیکھتے ہیں، آپ نماز کے لیے نہیں آتے؟ ارے بڑی پریشانی میں ہو یار، ٹینشن بہت ہے، میں نہیں آ پاتا ہوں، تو یہ مصیبت ہوئی۔ لیکن کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جب پریشانی ہو تو زیادہ مسجد میں دکھتے ہیں، زیادہ تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ سے اور قریب ہوتے ہیں، یہ آزمائش ہے، اللہ پار لگائے گا انشاءاللہ۔ اب ہمیں اس کا راستہ مل گیا کہ ہمیں مصیبت کو آزمائش میں بدلنا کیسے۔ تو اگر کوئی تکلیف آئے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا، اگر ایک آیت پڑھتے تھے تو 10 آیتیں پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے تو اور 10 رکعت پڑھنا، نماز پابندی سے پڑھنا، جمے رہنا استقامت کے ساتھ، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آزمائش پھر اللہ خود اس کو کامیاب فرمائے گا۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہائے واویلا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے واپس جانا ہے، تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟